الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں ایمان والوں کو اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، اور حکم یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ بظاہر حکم تعجب خیز ہے، اس لیے کہ جو مومن ہوتا ہے وہی مسلمان بھی ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے وہی اسلام والا ہوتا ہے، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، جو اسلام والا ہوتا ہے وہی ایمان والا ہوتا ہے۔ تو جو مومن ہوگا وہ ضرور اسلام میں داخل ہوگا۔ تو پھر یہ کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان والے اسلام میں داخل ہو جائیں؟ کیونکہ اب تک تو ہم یہی سمجھتے آئے تھے کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی چیز ہے، مومن اور مسلمان دونوں ایک ہیں، لیکن قرآن کریم کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں الگ ہیں۔ اسی وجہ سے ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو۔ ایمان تو وہی ہے کہ آدمی کلمہ طیبہ پڑھ لے اور اس بات کی شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے، آخرت پر ایمان لائے، یہ ایمان ہے۔ تو پھر اسلام کیا ہے؟ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، من قبل، پہلے بھی اور اب بھی۔ تو پتہ چلا کہ ایمان بھی سمجھنے کی چیز ہے اور اسلام بھی سمجھنے کی چیز ہے، اور دونوں میں فرق ہے۔ دو لفظوں میں اس فرق کو اگر بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور اسلام کا تعلق آپ کے ظاہر اعضاء سے ہے۔ ایک کا تعلق باطن سے ہے اور ایک کا تعلق ظاہر سے ہے۔ دل سے یقین کرنا کہ اللہ ہے اور اللہ یکتا اور اکیلا ہے، وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق، وہی سب کچھ، یہ ایمان ہے۔
اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں، ہم ان کی رسالت کو مانتے ہیں، یہ ہے ایمان۔ مرنا ہے اور مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے، آخرت، اس کا یقین کرنا یہ ہے ایمان۔ اللہ کی کتابیں ہیں، فرشتے ہیں، تقدیر ہے، ہر اچھی اور بری چیز تقدیر کے تحت ہے، یہ ہے ایمان۔ تو ظاہر سی بات ہے انسان یقین تو دل ہی سے کرتا ہے، زبان سے تو اس کا اقرار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ایمان کی حقیقت میں دل کا یقین اصل ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں گے کہ دل کا یقین ہی ایمان ہے۔ تو پھر اسلام کیا ہے؟ اسلام کے معنی ہے خود سپردگی۔ اردو تو ہم کو آتی ہی نہیں ہے، تو پھر خود سپردگی کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو ہینڈ اوور کر دینا۔ اب سب کو سمجھ میں آ گیا۔ اپنے آپ کو اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام اور تعلیمات کے تابع بنا دینا۔ اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو، اپنی عقل و سوچ کو، اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی چاہتوں کو ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کے تابع بنا دینے کا نام ہے اسلام۔ چاہے وہ اللہ کے احکام ہمیں سمجھ میں آ رہے ہوں یا نہ آ رہے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کی تعلیمات ہمارے عقل کے میزان پر اور ترازو پر اور معیار پر اتر رہی ہو یا نہ اتر رہی ہو۔ ارے بھائی یہ مسواک کیوں بولا جا رہا ہے؟ آج 14 صدیاں گزر گئی اور ایک سے ایک پیسٹ آ چکے ہیں، پھر بھی وہی مسواک۔ بس یہ مسواک کو کرنا ہے، یہی حضور کی سنت ہے، چاہے کیسے ہی ہائیجینک پیسٹ کیوں نہ وجود میں آ گئے۔ تو اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی کے تابع کر دینا، کسی کے آگے جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو کسی کا غلام بنا دینا۔ اسی وجہ سے مسلمان جو ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، اور بندے کا مطلب ہوتا ہے محتاج، اور غلام ہی محتاج ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کو کہا گیا کہ بندہ بن کر رہو، آقا بن کے مت رہو، کیونکہ مسلمان بندہ ہوتا ہے، مسلمان غلام ہوتا ہے، کسی کے تابع ہوتا ہے۔ مسلمان آزاد نہیں ہوتا، مسلمان تابع ہوتا ہے، مسلمان منمانی نہیں کرتا، مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل
اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے ذریعے سے بہت اچھی طریقے سے سمجھایا، اور وہاں پر لفظ استعمال کیا اسلام کا، جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ اسلام ہے کیا، اور تابع داری کسے کہتے ہیں، اتباع کسے کہتے ہیں، خود سپردگی کسے کہتے ہیں، اپنے آپ کو کسی کے ہینڈ اوور کرنا کسے کہتے ہیں، سر تسلیم خم کسے کہتے ہیں، اور مسلمان کیسا ہونا چاہیے۔ اگر اس چیزیں ہم میں ہیں تو پھر ہم مسلمان ہیں، ورنہ ہمارے اسلام میں نقص اور کمی ہے۔ جیسے ایمان میں بھی کمی ہوتی ہے، اسی طریقے سے اسلام میں بھی بہت کمی ہو سکتی ہے، اور اسلام مضبوط بھی ہو سکتا ہے۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے واقعے کو بیان کیا، بارہا ہم نے سنا پڑھا، لیکن قرآن کریم کی باریکیوں کو سمجھنا یہی اصل ایمان اور اسلام میں پختگی پیدا کرتا ہے، ورنہ وہی چار رٹے ہوئے الفاظ بول دینے سے زبان پر وہ تازہ تو رہتے ہیں، لیکن علم و یقین میں وہ اضافہ نہیں ہوتا جو مطلوب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کچھ بڑے ہوئے، چلنے پھرنے لگے، اور اس عمر کو پہنچے کہ اپنے باپ کے مددگار بن جائیں، ساتھی بن جائیں، کاموں میں ساتھ دینے والے بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوا۔ کیا حکم ہوا؟ کہ انہیں ذبح کر دو۔ کیا کرو؟ ذبح کر دو، یعنی ان کی ہستی کو ختم کر دو۔ تو حضرت ابراہیم نے اس کا ذکر اپنے بیٹے سے کیا، انی ارا فی المنام اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حکم ایسا ہے کہ اگر اس کو عقل کے معیار پر پرکھا جائے تو کہیں سے بھی وہ فٹ نہیں بیٹھتا، کہ ایک اچھا خاصا چلتا پھرتا، بڑی امنگوں اور بڑی تمناؤں کے بعد حاصل ہوا بیٹا، جس کی دعا حضرت ابراہیم ایک زمانے تک کرتے رہے کہ اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے، بڑی عمر میں بیٹا حاصل ہوا، اور جب ساتھ دینے کی عمر کو پہنچا، مددگار بننے کی عمر کو پہنچا، جس میں محبت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، تعلق حد سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس وقت حکم کیا ہو رہا ہے کہ ان کو ذبح کر کے ختم کر دو۔ تو عقل کے معیار پر اگر اس کو پرکھا جائے تو کوئی حکمت، کوئی مصلحت سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کو ذبح کا حکم کیوں دیا گیا۔ اور حضرت ابراہیم نے بھی اپنے صاحبزادے سے جو پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے، وہ اس لیے نہیں پوچھا کہ ان کے رائے کے مطابق عمل کرنا ہے، کہ اگر وہ یہ رائے دے دیں کہ ابا جان آپ مجھے کیوں ذبح کرنا چاہتے ہیں،
آخر میں نے ایسا کون سا جرم کر دیا، مجھ سے کون سی ایسی زیادتی ہو گئی، مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے آپ مجھے یہ سزا دینا چاہتے ہیں؟ مار لیں، پیٹ لیں، گھر میں بند کر دیں، کھانا بند کر دیں، سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ میری جان لینا چاہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے اس لیے سوال نہیں کیا، وہ تو اپنے بیٹے کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ وہ بھی کس معیار کے ہیں، کہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں یا نہیں، ان میں اسلام کامل طریقے سے داخل ہوا ہے یا نہیں، اس کا امتحان لینا مقصود تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے ہی صاحبزادے تھے، باپ کا اثر اولاد میں نظر آتا ہے، اور پھر حضرت اسماعیل تو وہ ہستی ہیں جن کی نسل سے اور جن کے صلب سے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لانا تھا۔ ایسی عظیم خاتم المرتبت ہستی جس کے نسل سے آنے والی ہو، اس کا ایمان اور اسلام کس درجے کا ہوگا؟ تو انہوں نے بھی جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، جو حکم اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے مجھے ذبح کرنے کا، اس کو آپ بلا جھجک کیجیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ذبح ہوگا تو میں تو انسان ہی ہوں، تڑپوں گا، تکلیف ہوگی، تو آپ بے فکر رہیں، میں صبر کروں گا، آپ اپنا کام ضرور کیجیے۔ یہ باپ اور بیٹے کے درمیان میں جو محادثہ ہوا، جو کنورزیشن ہوا، جو گفتگو ہوئی، تو اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اللہ کے اس حکم کو جو عقل کے کسی بھی معیار پر اترتا نہیں ہے، پورا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل کو لٹایا۔ چھری پوری طریقے سے تیز کر دی گئی ہے، اور اس انداز میں لٹایا کہ پیشانی نیچے رہے۔ اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ میں بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا، کیا لفظ استعمال کیا؟ فَلَمَّا أَسْلَمَا، یہی اسلام ہے، اسی میں ہم کو اسلام سمجھنا ہے۔ اس واقعے کے ذریعے سے اللہ نے اسلام سمجھایا۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، بس یہ دونوں باپ بیٹے، اس کا ایک ترجمہ ہم کریں گے اسلام لے آئے۔ فلما، بس جب اسلما، یہ دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے۔ کس منظر کو بیان کر رہے ہیں اللہ؟ باپ کے ہاتھ میں چھری، بیٹا زمین پر پیشانی کے بل لیٹا ہوا ہے، اب بس اتنی ہی دیر ہے کہ ہاتھ چلے اور سر تن سے جدا ہو جائے۔ اللہ اس منظر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حالت ہے اسلام کی، کہ باپ بھی اللہ کے حکم کے سامنے جھک چکا ہے، بیٹا بھی اللہ کے حکم کے سامنے خود سپردگی کر چکا ہے۔
کہ بس اللہ کا حکم ہے تو کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، اللہ کو کیا فائدہ ہوگا، ہمارا کیا نقصان ہوگا، ان سب چیزوں کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ اب اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہی اسلام ہے اور ایک مسلمان کی اسلام کا تقاضا ہے۔ اس کو اللہ فرما رہے فلما اسلما، جب یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ دوسرا ترجمہ، بس جب ان دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا اور اپنی پیشانی کو حضرت اسماعیل نے زمین پر رکھ دیا۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اس واقعے کے ذریعے سے سمجھایا کہ اللہ کے ہر حکم کو اور رسول اللہ کی ہر تعلیم کو بغیر دلیل طلب کیے ہوئے اور بغیر دلیل کی حکمت کو سمجھے ہوئے اور عقل کو معیار بنائے بغیر قبول کر لینا اور اس پر عمل کرنا اسلام ہے۔ اس کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہے ہیں ایمان والوں کو کہ تم نے کلمہ تو پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور تم مومن تو ہو گئے، اب تم اسلام میں بھی داخل ہو جاؤ کہ اب تمہاری پوری باڈی، تمہارے تمام اعضاء، تمہارے تمام جذبات، تمہارے تمام خواہشات، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع ہونا چاہیے۔ اس میں کسی اور کا کوئی دخل ہونا نہیں چاہیے۔ چاہے دین اسلام کے، شریعت کے، قرآن و حدیث کے احکام، آپ کی تعلیمات تمہیں سمجھ میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو۔ اس لیے کہ اگر تم نے کرائٹیریا یہ بنا لیا، معیار یہ بنا لیا کہ بھئی میں تو اپنی عقل کے معیار پر اترنے والے، میں تو ان احکام پر عمل کروں گا جو میری عقل میں آئیں گے، میں ان احکام کو مانوں گا جو میری سمجھ میں آتے ہیں، جس میں مجھے اطمینان ہو جائے۔ میں بہت الگ الگ الفاظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ کوئی نہ کوئی تعبیر آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ میں اس قرآن کے حکم کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اختیار کروں گا جو میرے عقل کے مطابق ہو، میری سمجھ کے مطابق ہو، ورنہ میں ڈینائی کر دوں گا، میں انکار کر دوں گا، میں اس کو نہیں مانوں گا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے غلام کہاں رہے؟ آپ تو عقل کے غلام ہو گئے۔ آپ کس کے غلام ہو گئے؟ عقل کے غلام ہو گئے۔ اور مسلمان تو اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہوتا ہے۔ مسلمان تو اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہوتا ہے۔ محمود نے اعلان کیا، محمود کا ایک بہت قریبی غلام تھا، ایاز نام تھا، بڑا سمجھدار، بڑا عقل مند، بڑا بہترین مشیر۔ محمود اکثر رائے مشورہ کیا کرتا تھا۔ بڑے لوگوں کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں ان سے حسد کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں۔ حالانکہ محمود ایاز سے مشورہ کرتا تھا، ایاز کو اس کے ساتھ چپکا ہوا رہتا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے کسی کے ساتھ اگر بدگمانی بھی آپ لوگوں کو کرنا ہے تو پوری تحقیق
کر کے بدگمانی کیجیے کہ بھئی فلاں صاحب ان سے بہت ملتے ہیں، وہ پیسے والے، دولت مند، سردار، منصب اور جاہ والے ہیں، عہدے والے ہیں، وہ ان سے بہت ملتے ہیں. تو وہ ملتے ہیں نا، یہ تو ان کے در پر نہیں ہے نا، یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ کسی اہل علم یا کسی اہل دین کے در پر ہیں. یہ تو ان کے در پر نہیں ہے نا، تحقیق تو کرو. تم حسد کرنے میں مبتلا ہو گئے. اسی وجہ سے عربی کے اندر ایک مقولہ ہے، نعم الامیر علی باب الفقیر. بہترین امیر کا ایک وسیع معنی ہے. امیر کا معنی دولت مند بھی ہے، امیر کا معنی سردار بھی ہے، امیر کا معنی پولیٹیشین قسم کے لوگ بھی ہیں، منصب اور جاہ والے بھی ہیں، بڑے لوگ. تو بہترین امیر وہ ہے جو کسی فقیر کے دروازے پر ہو. وَبِئْسَ الْفَقِيرُ عَلَى بَابِ الْأَمِيرِ. اور بدترین فقیر یعنی درویش، اس میں بھی عموم ہے، علم والا ہو، پرہیزگار ہو، وقت کا شیخ ہو، یہ سارے لوگ اگر وہ مالداروں کے دروازوں پر پڑے رہتے ہیں تو کہا کہ یہ بدترین لوگ ہیں. تو تحقیق کرنا چاہیے کہ کون کس کے دروازے پر ہے. تو بہرحال ایاز محمود کے بہت قریب تھا، یعنی محمود اس کو اپنے بہت قریب رکھا کرتا تھا، اچھے اچھے مشورے ملا کرتے تھے، رائے ملا کرتی تھی. تو لوگ حسد کرتے تھے دربار والے. تو ایک مرتبہ محمود نے سوچا کہ لوگوں کے اوپر یہ واضح کر دیا جاتا ہے کہ بھائی میں اس کو اتنا کیوں چاہتا ہوں، یہ اس کو میں کیوں اپنے اتنے قریب رکھتا ہوں. تو سلطنت میں ایک بہت قیمتی ہیرا تھا. ہیروں کی قیمت تو بہت ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے ملک میں گائے کے گوبر کی قیمت ہیروں سے زیادہ ہے. یہ ایک معمہ ہے، ایک المیہ ہے کہ یہاں پر گو کی قیمت ہیرے سے زیادہ ہے. بہرحال لیکن اس کی وجہ سے ہیرے کی قیمت کم ہونے والی نہیں، ہم اپنے آپ کو ہی ذلیل کر رہے ہیں. تو محمود نے اپنے جو دوسرے قریبی لوگ تھے ان کو وہ ہیرا دیا اور کہا کہ اس کو توڑ دو. اب وہ ہیرے کو ہاتھ میں لے کے ان کے ہاتھ کانپنے لگے ہوں گے، اور پھر اس میں حکم ہو رہا ہے توڑ دو. تو کہا علی جا یہ کیا حکم دے رہے ہیں آپ، اتنا قیمتی ہیرا کہ ایک طرف آپ کی ساری دولتیں اور ایک طرف یہ ہیرا، اس کو آپ توڑنے کہہ رہے ہیں، میں سے نہیں ہو سکتا. جتنے بھی آئے سب نے یہی کہا. ایاز تو پتہ نہیں اپنے کسی کام میں ہوگا، بولے بھائی اس کو بلاؤ. ایاز صاحب آئے، محمود نے کہا کہ یہ ہیرے کو توڑ دو. اس نے پکڑا، اٹھا کے پٹک دیا، وہ پاش پاش ہو گیا. اب سارے محل پر سکتہ طاری ہو گیا اور سب اس سوچ میں تھے کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ اب کیا ہوگا، گردن ماری جائے گی یا اس کو پھانسی دی جائے گی. اور ایاز بالکل مطمئن تھا. تو محمود نے کہا کہ ایاز تم نے اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا، تمہیں اندازہ ہے یہ کتنا قیمتی ہیرا تھا؟ یہ دیکھو یہ سارے عقل مند میرے ارکان سلطنت
انہوں نے انکار کر دیا تھا اس ہیرے کی قیمت کی وجہ سے. تم کیسے آدمی ہو کہ تم نے بغیر سوچے سمجھے توڑ دی؟ اب نمبر تھا ایاز کا. ایاز نے صرف ایک ہی جواب دیا، علی جا، آپ کے حکم کے سامنے ایسے سینکڑوں ہیرے کیا وقت رکھتے ہیں؟ ان کی کوئی قیمت ہے؟ آپ کے لیے تو میرا حکم سب سے بڑھ کر ہے. ایسے سینکڑوں ہیرے پتھر میں اٹھا کے پھینک کر چورا چور کر دوں، آپ کے حکم کے خلاف میں نہیں جا سکتا. محمود نے سب کو بتایا، بولے یہ ہے ایاز. چیزوں کی اس کے نزدیک قیمت نہیں ہے، اس کے نزدیک اپنے آقا کے حکم کی قیمت ہے. اسی کو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں اسلام کے مسلمان ساری دوسری چیزوں کو پیچھے کر دیتا ہے. میری عقل میں بات آتی ہے یا نہیں آتی ہے، میں اس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں کروں گا. اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی تعلیمات کے بارے میں مسلمان یہ سب چیزیں نہیں دیکھتا. مسلمان کہتا ہے اللہ کا حکم ہے مجھے کرنا ہے، اللہ کے رسول کی تعلیم ہے مجھے کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مجھے کرنا ہے. چاہے دنیا ہواؤں میں اڑنے لگے، پانیوں کے اندر پنڈبیوں کے اندر گھومنے لگے، اور اس کہاں سے کہ بھی کہاں پہنچ جائے، اور کیسی کیسی نئی چیزیں ایجاد ہو جائیں، اس کو اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں. وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کر. یہ ہے مسلمان. اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے واقعے کے ذریعے سے سمجھا دیا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی حکمتوں کو تلاش نہیں کیا، مصلحتوں کو معلوم نہیں کیا. ورنہ حضرت ابراہیم بھی پوچھ سکتے تھے اللہ سے کہ اللہ یہ کیا حکم آپ دے رہے ہیں؟ آپ سے مانگ کر میں نے بچہ لیا تھا اور آج آپ اس کو ذبح کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے نہیں کیا. صاحبزادے نے بھی حضرت ابراہیم سے نہیں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کیسا حکم دے دیا. دونوں اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو تابع کر کے ذبح کرنے اور ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اسلام نام ہے تابع داری کا، اسلام نام ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینے کا اللہ اور اس کے رسول کے حکموں اور ان کی تعلیمات کے سامنے. تو ایمان الگ چیز ہے، اس کا تعلق باطن سے ہے، دل سے ہے. اسلام الگ چیز ہے، اس کا تعلق ظاہر سے ہے، آپ کے اعمال اور کاموں سے ہے. اللہ حکم دے رہے ہیں اے ایمان والو، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی اب جو باہر کی کام والی زندگی ہے، جو حکموں کو پورا کرنے والی زندگی ہے، جو اللہ کے رسول کی تعلیمات کی زندگی ہے، اس میں اپنے آپ کو پوری طریقے سے تابع دار بنا لو. اب یہاں پر ایک آخری سوال چھوڑ کر میں جا رہا ہوں آئندہ ہفتے کے لیے زمین بنا کر، جہاں سے ہماری آئندہ ہفتے انشاءاللہ بات شروع ہوگی. کیا ہے سوال؟ کہ بھئی ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو بغیر عقل کے معیار پر پرکھے ہوئے کیوں مانیں؟ سوال آ سکتا ہے، اور اگر نہیں بھی آتا ہے تو میں سوال رکھوں گا، کیونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کے بچوں کی خاص طور پر وہ بچے جو نئی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اکیڈمک ایجوکیشن میں ہیں، اور دنیا کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس سے بہت متاثر ہیں، جو ایتھزم کی طرف جا رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، قرآن و حدیث کا انکار کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پہ اعتراضات کر رہے ہیں، اسلام کے تعلیمات اور احکام کے اوپر سوالات کھڑے کر رہے ہیں. اس میں ایک بنیادی سوال یہ بھی ہے
کہ بھئی یہ ساری چیزیں تو ہماری عقلوں میں آتی نہیں ہیں، جبکہ اسلام ہے ہی عقل میں آئے یا نہ آئے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننا ہے۔ تو سوال ہمارے سامنے کھڑا ہوا کہ ہم ان احکام کو، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو عقل کے معیار پر ضروری کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر وہ عقل میں معیار پر نہیں آتا ہے تب بھی ہم کو کیوں ماننا ہے؟ تو انشاءاللہ اس کا جواب آئندہ ہفتے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سبحان اللہ۔